اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ پر بحری اور فضائی حملے جاری، ہر طرف دردناک مناظر۔ صہیونی فورسز نے ٹینکوں اور بھاری توپخانے سے نہتے شہریوں کو خون میں نہلا دیا۔ اسرائیل بحریہ کا بھی بمباری، مزید 377 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 7800 ہو گئی۔ 3600 سے زائد بچے، 1800 سے زائد خواتین شامل ہیں، 22000 سے زائد فلسطینی زخمی، 940 بچوں سمیت 1650 فلسطینی لاپتہ۔ فلسطینی وزارت صحت۔ غزہ پر اسرائیل کی شدید ترین بمباری، مواصلاتی نظام تباہ، غزہ کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا۔ غزہ میں انٹرنیٹ سروس بند، مواصلاتی نظام تباہ ہونے سے اسرائیلی بمباری کے نقصان کی تفصیل سامنے نہ آ سکی۔ سربراہ ایلون مسک کا غزہ پٹی میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف اداروں کو بذریعہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے کا فیصلہ، اسرائیل نے مخالفت کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک بار پھر غزہ کے شہیدوں کو اپنے گھر خالی کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ غزہ میں جاری زمینی کارروائیاں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ غزہ پٹی کے اندر جنگ مشکل اور طویل ہوگی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل سے حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا لاس ویگس میں یہودی کمیونٹی سے خطاب، کہا کہ حماس کی تباہی ضروری ہے، اس بحران کی ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعلان۔ کیا مغرب ایک بار پھر صلیب اور ہلال کی جنگ چاہتا ہے؟ اگر مغرب نے ایسی کوشش کی تو جان لے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا استنبول میں ریلی سے خطاب، کہا کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیل جنگی مجرم ہے۔ اسرائیلی فوج کے مظالم کے پیچھے مرکزی مجرم مغربی طاقتیں ہیں۔ آپ یوکرین میں مرنے والوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، لیکن آپ غزہ کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ دوسری جانب ترک صدر کی تقریر پر اسرائیل کا رد عمل، ترکیہ سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا حکم۔ اسرائیلی حکومت کا ترکیہ سے تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف استنبول اور لندن سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے، لوگوں کی بڑی تعداد فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئی۔ اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف ترکیہ میں ریلیاں نکالی گئیں۔ لندن میں بھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ برطانوی حکام نے مظاہرین کے اسرائیلی سفارت خانے تک جانے پر پابندی لگا دی۔ امریکہ، کینیڈا، انڈونیشیا سمیت نیوزی لینڈ میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ نیو یارک میں یہودیوں کا صہیونی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، پولیس نے 200 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی فلسطینیوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے مظاہرے کی کوشش، پولیس نے مظاہرہ روکتے ہوئے مقامی رہنماؤں کو گرفتار کیا تو کارکن سری نگر ہائی وے پر آ گئے، سڑک بلاک کر دی۔ پولیس کا لاٹھی چارج اور شیلنگ، انتظامیہ کو امریکی سفارت خانے کا نام لینے پر تکلیف ہوئی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے مگر ہمیں روک دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس، آج 2 بجے غزہ مارچ کرنے کا اعلان۔ مسئلہ فلسطین کے دیرپا حل اور خطے میں امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کردار ادا کریں۔ غزہ کے اعتراف محاصرہ ختم کیا جائے، ایمرجنسی بنیادوں پر امدادی سامان کی ترسیل کے لیے راہداری کھولی جائے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف 1 نومبر سے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ رجسٹر مہاجرین کارروائی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ تحفظات افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ہیں اور جو پاکستان میں ہونے والے حملوں میں ملوث ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا انٹرویو۔ دس سال محنت کی ہم سب نے ایک ملک نیا بنانے کے لیے، مگر جب طاقت میں بیٹھ گئے، وزیر اعظم کی کرسی بھر گئی تو ہم سب کو ایک ایک کر کے کام کرنے والے لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ جس جذبے سے ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے وہ کام پورا نہیں ہو سکا، اور
पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। इस्लाकाम पाकिस्तान पार्टी का खानेवाल की तहसील जहानिया में पहला पावर शो। नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। अपोजिशन पार्टियों को दुश्मन नहीं समझना। पीटीआई ऐसे लोगों के हाथों में चले गई जो बेहतरी नहीं लाना चाहते थे। अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां नौजवान अपना वतन छोड़कर बाहर ना जाएं। शख्सियात अहम नहीं, अवाम और मुल्क अहम है। हमारी जिद्दोजहद का मकसद अवाम की मुश्किलात कम करके उन्हें रिलीफ देना है। आए मिलकर अहद करें, पाकिस्तान को अजीम बनाना है। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का खिताब। इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त देंगे और बारियां लेने वालों को आवाम से इस बार घरों में दाखिल ना होने दें। अब्दुल अलीम खान। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण। पाकिस्तान के कई शहरों में नज़ारा। चांद ग्रहण रात 11:02 पर शुरू होकर 1:14 पर अपने अरूज पर पहुंचा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में चांद ग्रहण का नज़ारा देखा गया।